میں سرگودا پنجاب پاکستان کی بات بھی کرتا، پوری دنیا کی بات کرتا ہوں۔ ہم عالمی نبی کے وارث ہیں اور پورے عالم میں ہم نے کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں کہ اب پورے عالم میں کام کرنا جتنا آسان ہے اس سے پہلے اتنا آسان نہیں تھا۔ میڈیا نے گلوبلائزیشن کے دور میں بہت دور والے لوگوں کو قریب کر دیا ہے۔ جہاں آدمی کئی مہینے سفر کر کے جاتا تھا، اب 1 سیکنڈ میں آدمی کی آواز وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے میڈیا کو بحمد اللہ تعالی استعمال کیا ہے اور بغیر کسی کی ملامت کے پرواہ کیے استعمال کیا ہے۔ میں نے اپنے مسلک کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اس وقت لایا ہوں جب ہمارے علماء حق کا ابھی اس پر فتویٰ نہیں آ رہا تھا، اور ہم نے بحمد اللہ تعالی جس کو حق سمجھا ہے اس کو بیان کیا ہے، میڈیا کی ضرورت کا ادراک کیا ہے تو میڈیا پر کام کیا ہے۔ میں چونکہ شہر میں نہیں، ایک چھوٹے سے دیہات میں رہتا ہوں، اس لیے بڑے شہر کے بعض علماء کو ہم پر خدشات تھے، یہ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا اتنی بڑی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا ہم اپنی بات نہیں کرتے، اپنے پیغمبر، اسلاف اور اپنے اکابر کی بات کرتے ہیں، اور اپنے اکابر کی بات کرنے والا شہر میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، دیہات میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے۔ جب ہم نے میڈیا کا استعمال کیا تو بہت سارے حضرات کو خدشات تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ سارے خدشات بحمد اللہ تعالی دفن ہوتے چلے گئے۔ اس پر میں زیادہ تو نہیں، آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنی بہت آسان۔ نمبر 1، ہمارا اس دفعہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام بقرہ عید کی چھٹیوں میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں 5 روزہ دورہ تحقیق المسائل تھا۔ اس کی اختتامی نشست میں کراچی کے حضرات نے مجھے بھی دعوت دی، میں بھی شریک ہوا۔ تو وہاں ایک طالب علم نے مجھے چٹ لکھی کہ جی آپ لوگ میڈیا استعمال کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں، ہمارے حضرات اس کو حرام کہتے ہیں، تو آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے جو جواب وہاں دیا تھا وہی آپ کو دیتا ہوں بڑے اختصار سے، آپ اہل علم ہیں، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نمبر 1، میرے سمیت سب علماء تصویر کے حرام ہونے پر متفق ہیں۔ میں بھی تصویر کو حرام کہتا ہوں، حلال اور جائز نہیں کہتا۔ نمبر 1، مجھ سمیت تمام علماء تصاویر کے حرام ہونے پر متفق ہیں۔ نمبر 2، مجھ سمیت تمام علماء بوقت ضرورت تصویر کے کھینچوانے پر بھی متفق ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ ضرورت کیا ہے؟ بس یہ ضرورت میں اختلاف ہے۔ جو ضرورت سمجھتا ہے وہ کھنچوا لیتا ہے، جو نہیں سمجھتا وہ نہیں کھنچواتا۔ اور یہ جو ضرورت ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہادیات میں لڑائی منصوصات کی طرح نہیں کرتے، اہل علم کو اس کا فرق ضرور کرنا چاہیے۔ میرا خیال اتنی بات کافی ہے آپ کے لیے، میں بہت لمبی بات نہیں کر رہا، اتنی بات کافی ہے۔ دوسری بات سمجھیں، ایک اور موقع پر میں ایک بار کراچی کے ایک بہت بڑے جامعہ میں گیا جو تصویر کے قائل نہیں ہے، تخصص کے طلبہ میں بیٹھا ہوا تھا، متخصصین اکٹھے ہوئے، جی ہم نے سوال کرنے ہیں۔ میں نے کہا آپ شوق سے سوال کریں، اور جس شوق سے سوال کریں اسی شوق سے میرے جواب بھی سنیں۔ جب آپ مجھ پر سوال کرتے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ آپ نے میری بے ادبی کی ہے، اور جب میں جواب دیتا ہوں تو آپ اس کو کسی پر فٹ کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی بے ادبی ہو گئی ہے، یہ فلاں کے خلاف بات ہو گئی ہے۔ آپ میری بات کو میری رائے سمجھیں اور اس کو کسی کے خلاف نہ سمجھیں۔ اب ان تخصص کے طلباء نے پوچھا کہ یہ جو ویڈیو آپ بناتے ہیں، دینی خدمات کے لیے تصاویر بناتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے کہا آپ 3 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، تصویر کا حکم، 2 باتیں، تصویر کا حکم یہ منصوص ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن شدید ترین عذاب ہوگا تصویر بنوانے والے کو۔
اور یہ جو وعید عذاب کی ہوتی ہے یہ مکروہ پر نہیں حرام پر ہوتی ہے۔ اس کا معنی کہ تصویر کا حکم حرام یہ منسوخ ہے۔ نمبر 2، تصویر کی تعریف کہ تصویر کسے کہتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اب بعض لوگ متحرک کو ڈیجیٹل کو تصویر مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے، تو جو مانتے ہیں وہ حرام کہہ دیتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ حرام نہیں کہتے۔ تو تصویر کا حکم یہ منسوخ ہے، اور تصویر کی تعریف یہ مجتہد فی اجتہادی ہے۔ منسوخ کو منسوخ رکھو اور اجتہادی کو اجتہادی رکھو۔ اگر آپ تصویر کی ایک تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف کو دوسرے پر مسلط نہ کرو۔ جب ہمارے امام کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، تو اپنے بارے میں رائے کیوں ہے مذہبنا ثواب لا یحتمل الخطا؟ امام کے بارے میں اب یحتمل الخطا کے قائل ہیں اور اپنے بارے میں یحتمل الخطا کے قائل نہیں۔ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو، لیکن کم از کم امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا نہ سمجھو، ان سے تھوڑا سا نیچے رہو تو انشاءاللہ پھر گنجائش نکل آئے گا۔ تیسری ایک اور بات سمجھیں، آزاد کشمیر ایک جگہ ہے عباس پور، وہاں میں اپنے مسلکی دورے پر تھا تو مسجد میں بیان تھا اور میرا میڈیا کیمرہ مین میرے ساتھ تھا۔ میڈیا ٹیم کا معنی 10 بندے نہیں ہوتے، کبھی ٹیم کا ایک بندہ ہوتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے۔ تو مجھے مسجد کے خطیب صاحب نے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ آج ہماری مسجد میں بیان کریں لیکن کیمرہ نہ لگائیں۔ میں نے پوچھا وجہ؟ کہتے ہمارے مسجد میں سال کی جماعت آئی ہے، جماعت والے احباب اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا اگر ان کو میں قائل کر لوں، آپ کو اعتراض ہے